خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی عادت پر بات کرنے والے ہیں جو بظاہر بہت سادہ سی لگتی ہے، مگر اس میں تبدیلی لانے کی ایک غیر معمولی طاقت چھپی ہوئی ہے، یعنی روزانہ صرف 1 گھنٹہ کسی ایک خاص مقصد کے لیے۔ اور یہ آئیڈیا نیپولین ہل کی تعلیمات سے جڑا ہوا ہے۔ جی بالکل، اور یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہے کہ یہ صرف 1 گھنٹہ اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو کیسے زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ صرف وقت کی کمی کے بہانے کو ختم نہیں کرتا، بلکہ حقیقی تبدیلی کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہ مستقبل کی تعمیر ہے۔ تو آج ہم اسی 1 گھنٹے کی نفسیات اور اس کے عملی پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آخر کیا خاص بات ہے اس خاموش، مرکوز کوشش میں؟ لوگ اکثر کہتے ہیں، ارے بھائی وقت ہی کہاں ملتا ہے، لیکن کیا یہ واقعی سچ ہے؟ ہاں، یہ شکایت تو بہت عام ہے، بہت زیادہ۔ مگر اگر تھوڑا گہرائی میں دیکھیں تو روزمرہ میں کئی گھنٹے ادھر ادھر ضائع ہو جاتے ہیں، غیر ضروری کاموں میں، فضول باتوں میں۔ تو اصل مسئلہ وقت کی کمی کا نہیں ہے۔ تو پھر کس چیز کا ہے؟ مسئلہ ہے اس کے استعمال کا، ترجیحات کا۔ صلاحیت تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر وقت کو منظم نہیں کیا تو فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، تو یہ جو روزانہ 1 گھنٹے کا تصور ہے، یہ کام کیسے کرتا ہے؟ کیا بس زیادہ کام کرنا ہے؟ نہیں، زیادہ کام کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ مرکوز کام ہے، فوکسڈ۔ یعنی یہ وہ وقت ہے جو آپ مکمل تنہائی میں گزاریں، کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، کوئی فون نہ ہو، کچھ نہیں، اور آپ کا سارا دھیان صرف آپ کے منتخب کردہ مقصد پر ہو، جیسے پڑھنا، لکھنا، کوئی ہنر سیکھنا، یا بس گہری سوچ بچار۔ یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، یہ تو بس جیسے اینٹ پر اینٹ رکھ کر دیوار بناتے ہیں ویسا عمل ہے، مستقل۔ جیسے وہ ایک مثال ہے ایک نوجوان دکاندار کی، کم وسائل تھے اس کے پاس، لیکن روز 1 گھنٹہ قانون پڑھتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی بہت غیر معمولی ذہین بھی نہیں تھا، تو پھر وہ کیسے کامیاب ہوا؟ اس کا راز تھا مستقل مزاجی، کنسسٹنسی۔ دیکھیں، ذہانت اپنی جگہ اہم ہے، بالکل ہے۔ اچھا۔ لیکن روزانہ کی ثابت قدمی، چاہے وہ تھوڑی سی ہی کیوں نہ ہو، وہ بڑے بڑے پہاڑ ہلا دیتی ہے۔ اس نوجوان نے نہ صرف امتحان پاس کیا، بلکہ وہ آخرکار جج بھی بن گیا۔ تو یہ مثال بتاتی ہے کہ کامیابی اکثر خاموش، مسلسل کوشش سے ملتی ہے۔ اور یہ صرف کوئی سکل سیکھنے تک محدود نہیں ہے، ٹھیک کہا نا؟ اس کا کردار پر بھی اثر پڑتا ہے؟ یقیناً بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ یہ جو مستقل مزاجی ہے یہ صرف آپ کو ہنر نہیں سکھاتی، یہ آپ کا کردار بناتی ہے۔ یہ آپ کے دماغ کو ٹرین کرتی ہے کہ جو وعدہ کیا وہ نبھانا ہے، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے۔ اچھا۔ یہ سیلف ڈسپلن، یعنی خود انضباطی کی مشق ہے، اور یہی تو کامیابی کی بنیاد ہے۔ موٹیویشن تو آتی جاتی رہتی ہے، آج ہے کل نہیں۔ اصل چیز ڈسپلن ہے، یعنی لگن۔ یہ ایک شعوری فیصلہ ہے۔ مصنف نے خود بھی اس پر عمل کیا، خاص طور پر اپنے مشکل وقت میں۔ یہ تجربہ کیسا رہا ان کے لیے؟ اس سے کیا سیکھا انہوں نے؟ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب حالات بہت خراب تھے، مشکلات تھیں، تو انہوں نے روزانہ صبح کا 1 گھنٹہ نکالا، صرف لکھنے، پڑھنے اور سوچنے کے لیے۔ اور اسی خاموش کوشش سے، اسی 1 گھنٹے سے، ان کی جو مشہور کتابیں ہیں، ان کے بنیادی خیالات نے جنم لیا۔ تو یہ عمل صرف تخلیقی صلاحیت نہیں جگاتا، بلکہ جو خود اعتمادی کھو گئی ہوتی ہے اسے بھی بحال کرتا ہے۔ صحیح۔ جب آپ روز خود سے کیا وعدہ پورا کرتے ہیں تو آپ کا اپنے اوپر یقین بڑھتا ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں جہاں اتنی ڈسٹریکشنز ہیں، فون ہے، سوشل میڈیا ہے، روزانہ 1 گھنٹہ نکالنا، وہ بھی بالکل فوکسڈ، آسان تو نہیں ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، یہ چیلنج تو ہے۔ اس کے لیے ایک مقدس مقام یا سیکرٹ سپیس کا تصور بہت اہم ہے، اور ضروری نہیں کہ یہ کوئی بہت شاندار جگہ ہو، یا آپ کے کمرے کا کوئی کونا ہو سکتا ہے، ایک مخصوص کرسی۔ ایک مثال میں تو ذکر ہے کہ کسی نے اپنی الماری کو ہی اپنا سٹڈی بنا لیا تھا۔ اچھا، الماری کو؟ جی، تو اصل چیز نیت ہے، اور اس جگہ کو، اس وقت کو خلفشار سے پاک رکھنا۔ اس 1 گھنٹے کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ پوری دنیا آپ کی توجہ مانگ رہی ہوتی ہے ہر وقت۔ یہ تو ہے۔ تو یہ ایک شعوری کوشش ہے کہ اس 1 گھنٹے کو باقی سب چیزوں پر فوقیت دینی ہے۔ اور یہ جو روزانہ کی چھوٹی سی کوشش ہے، لمبے عرصے میں یہ کیا شکل اختیار کرتی ہے؟ کیا واقعی کوئی بڑا فرق پڑتا ہے اس سے؟ بالکل پڑتا ہے۔ یہی تو میراث بنتی ہے، لیگیسی جیسے کہتے ہیں۔ دنیا میں زیادہ تر بڑی تبدیلیاں وہ اچانک نہیں آتی،
وہ چھوٹی چھوٹی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ جیسے وہ خاتون جو ہفتے میں صرف 1 گھنٹہ محلے کے بچوں کو پڑھاتی تھی، شاید اس وقت کسی نے سوچا بھی نہ ہو کہ اس کا کیا اثر ہوگا، لیکن ان بچوں میں سے ایک بڑا ہو کے سینیٹر بن گیا۔ تو یہ اس خاموش کوشش کا دیرپا اثر ہے نا، جو اس کی زندگی کے بعد بھی قائم رہا۔ تو یہ جو آج کل فوری نتائج کی خواہش ہوتی ہے، یہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ جی ہاں، ہم سب چاہتے ہیں کہ بس جلدی سے کامیابی مل جائے، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن۔ لیکن حقیقی ترقی، بامانی میراث، وہ صبر اور استقامت سے بنتی ہے۔ اصل ناکامی گرنا نہیں ہے، اصل ناکامی ہے کوشش چھوڑ دینا۔ تو یہ جو روزانہ کا 1 گھنٹہ ہے نا، اگر آپ اسے ثابت قدمی سے کرتے رہیں تو یہ آپ کے مستقبل پر آپ کے عزم کا دستخط ہے۔ یہ ایک انویسٹمنٹ ہے جو وقت کے ساتھ بڑھتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو روزانہ کا 1 گھنٹہ ہے، جسے اکثر ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ دراصل غیر معمولی نتائج کی کنجی ہے۔ یہ وقت کی کمی کا مسئلہ نہیں، بلکہ ارادے کا، ترجیح دینے کا اور مستقل مزاجی کا معاملہ ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ وہ کون سا 1 گھنٹہ ہے جسے آج سے، ابھی سے، اپنی ذات کی تعمیر کے لیے، اپنے کسی خاص مقصد کے لیے وقف کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ سوچنا بھی اہم ہے کہ یہ روزانہ کا خاموش عمل، جس کی شاید فوری طور پر کوئی تعریف نہ ہو، کوئی پہچان نہ ملے، یہ کیسے ایک دیر پا نشان چھوڑ سکتا ہے، ایک ایسی لیگیسی بنا سکتا ہے جو آنے والے وقتوں میں بھی یاد رکھی جائے۔ اس گہری گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔